بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 12 ہے۔ معزز خواتین و حضرات، آج ہم آپ کے لیے کتاب لا رہے ہیں بلال رضی اللہ تعالی عنہ، مصنف سلیم گیلانی، آواز حنا احمد۔ معزز خواتین و حضرات، یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے موبائل نمبر 0300291960 یا واٹس ایپ نمبر 0333249573 پر رابطہ کریں۔ یہ کتاب آپ کے لیے علی رضا صاحب نے اسپانسر کی ہے۔ اس کتاب کے ٹوٹل صفحات 410 ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 12 صفحہ نمبر 207 سے۔ انہوں نے نہایت دھیمی آواز سے کہا، یا رسول اللہ، میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ سبز کپڑے پہنے ہوئے ایک شخص ہاتھ میں ناقوس لیے جا رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا، اے اللہ کے بندے، کیا تم مجھے یہ ناقوس بیچ دو گے؟ اس سبز پوش نے پوچھا، کیا کرو گے اس کا؟ میں نے جواب دیا، اسے بجا کر لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤں گا۔ اس پر اس نے کہا، نماز کے لیے بلانے کا میں تمہیں اس سے بہتر طریقہ بتاتا ہوں۔ تم یہ کہا کرو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس سے 1-2 روز پہلے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی قسم کا خواب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا تھا، مگر آپ نے کوئی فیصلہ نہیں صادر فرمایا تھا۔ ابن زید کی زبان سے وہی خواب سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تائید ایزدی سمجھ کر قبول فرمایا۔ کہنے لگے، عبداللہ، تمہارا خواب سچا ہے، ایسا ہی ہوگا۔ نماز کے لیے اسی طرح بلایا جایا کرے گا۔ کوئی شخص یہ الفاظ کہا کرے گا۔ یہ طے ہو گیا، تو اب سوال یہ تھا کہ یہ الفاظ کس انداز میں کیسے ادا کیے جائیں گے؟ میٹھے لہجے میں، نرم لہجے میں، اعلانیہ لہجے میں، کتنی زور سے؟ مرد کی آواز میں، عورت کی آواز میں، بچے کی آواز میں، کسی نوجوان کی آواز میں، کسی بزرگ کی آواز میں، یا بیک وقت کئی لوگوں کی آواز میں؟ بلال، تمہاری آواز میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا، عبداللہ، تم بلال کو یہ الفاظ یاد کرا دو۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے سارے لوگوں کی نگاہیں مجھ پر تھیں۔ وہ کچھ بھی کہہ رہے تھے، مگر میں ابھی تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کے سحر میں تھا۔ مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ یکایک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کا مفہوم مجھ پر پوری طرح واضح ہو گیا۔ مجھ ناچیز سیاہ فام حبشی کے ذمے یہ خدمت سپرد کی گئی تھی کہ میں مسلمانوں کو نماز کی سعادت کے لیے بلایا کروں۔ یہ خود میرے لیے کتنی بڑی سعادت تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز ابھری، بلال، تمہاری آواز سب سے اچھی ہے، اسے اللہ کی راہ میں استعمال کرو۔ زید رضی اللہ تعالی عنہ، جو میرے پاس ہی بیٹھے تھے، میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے، کاش میرے پاس اسلام کو دینے کے لیے کوئی تو ایسا تحفہ ہوتا۔ یہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ تھے، جنہوں نے اسلام کو اتنا کچھ دیا تھا۔ بعد میں اکثر جب میں اذان کے لیے کھڑا ہوتا، زید کے یہ الفاظ میرے ذہن میں جاگ اٹھتے تھے۔ انہی باتوں میں نماز کا وقت ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا، جاؤ، اس چھت پر چڑھ جاؤ اور وہاں سے لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤ۔ جس چھت کی طرف انہوں نے اشارہ فرمایا تھا، وہ مسجد سے ملحق بنو نجار کی ایک خاتون کے کچے گھر کی کچی چھت تھی۔ آج کل مسجدوں میں مؤذن کے لیے کیا کیا انتظام ہوتے ہیں۔ پکی سیڑھیاں بنی ہوتی ہیں اور مؤذن نہایت آرام سے ان پر چڑھ کر اذان دیتا ہے۔ میں حسب حکم جوں توں کر کے اس چھت پر چڑھ گیا۔
مگر میں پھر بھی اطراف میں لگے ہوئے کئی کھجور کے درختوں سے نیچا تھا۔ سب سے بڑی مشکل یہ پیش آئی کہ عبداللہ کے بتائے ہوئے الفاظ میرے ذہن میں نہیں آ رہے تھے۔ سب لوگ مسجد کے صحن سے جہاں چھت نہیں تھی میری طرف دیکھ رہے تھے اور منتظر تھے، مگر وہ الفاظ پہلے کیا تھا، اللہ کی توصیف، پیغمبر اسلام کی شہادت، نماز کی دعوت، سب کچھ گڈمڈ ہو گیا تھا۔ سب مجھے دیکھے جا رہے تھے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسرے ستون کے پاس کھڑے تھے، ان کی نظریں بھی مجھ پر تھیں۔ ابو بکر اور عمر ان کے قریب کھڑے تھے۔ عمر تو یوں لگتا تھا کہ آدھے ستون تک پہنچے ہوئے ہیں۔ ان کے ساتھ سعد بن خثیمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جنہوں نے مدینے آمد پر مجھے اپنے یہاں مہمان ٹھہرایا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور مجھے اس انداز سے اشارہ کیا گویا مجھے دونوں ہاتھ سے اٹھا کر بلند کر رہے ہوں۔ اسی لمحے مجھے اپنی آواز سنائی دی، پہلے بہت دور سے اور پھر آہستہ آہستہ قریب آتی ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ تمام عالم اسلام میں ہر روز 5 دفعہ یہ الفاظ فضا میں گونجتے ہیں، بلکہ مختلف ملکوں میں طلوع و غروب کے اوقات کے فرق کی وجہ سے شاید ہی کوئی لمحہ ایسا ہو جب دنیا کے کسی نہ کسی حصے سے اذان کی آواز نہ بلند ہو رہی ہو، مگر یہ ہماری پہلی اذان تھی۔ میں اذان دے کر نیچے اترا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک غلام زادہ، چاروں طرف لوگ ادھر ادھر آ جا رہے تھے۔ اذان کی آواز سن کر محلے کے بہت سے بچے اکٹھے ہو گئے تھے، جنہوں نے مجھے چھت پر کھڑے دیکھا اور اب میری طرف اشارہ کر کر کے ایک دوسرے سے کچھ کہہ رہے تھے۔ ان کے لیے یہ ایک عجوبہ تھا، سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ بہت دیر تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا۔ میں بھی ایک عجیب سرور سے سرشار تھا۔ اتنے میں ان کی آواز پر چونکا، بلال، تم نے میری مسجد مکمل کر دی۔ ان الفاظ پر میں نے وہیں شکرانے کے 2 نفل ادا کیے۔ بلال حبشی نے اپنی زندگی کا مقصد پا لیا تھا۔ لوگ اگر میرے بارے میں سب کچھ فراموش کر دیں، اور ویسے بھی میرے پاس یاد رکھے جانے کی کیا بات ہے، مگر پھر بھی میں اسلام کے پہلے مؤذن کی حیثیت سے ہمیشہ یاد کیا جاؤں گا۔ پہلی اسلامی مملکت۔ مدینے میں ہجرت سے پہلے کوئی مملکت نہیں تھی کہ نظم و نسق کے لیے پہلے سے بنے ہوئے قوانین اور قواعد میں تھوڑا بہت رد و بدل کر کے کام چلا لیا جاتا۔ صرف قبیلے ہی قبیلے تھے جو ایک دوسرے سے سربا گریباں رہتے تھے۔ باہمی حسد اور بغض و عناد اتنے گہرے تھے کہ ان کی تمام صلاحیتیں سلب ہو کر رہ گئی تھیں۔ پھر یہاں غیر مسلم بھی آباد تھے۔ مدینہ کئی خوشحال یہودی قبائل کا گھر تھا۔ مذہبی بنیادوں پر قائم ہونے والی مملکت میں غیر مسلموں کے ساتھ بطور خاص کوئی مناسب معاملہ ضروری تھا۔ منافق بھی تھے، کمزور ایمان والے بھی، ایسے بھی جو ذرا فاصلے سے نئی صورتحال کا جائزہ لے رہے تھے کہ دیکھیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ جو کچھ ہوا تھا وہ سب کے لیے اتنا نیا، اتنا چونکا دینے والا اور اکثر کے لیے اتنا غیر متوقع تھا کہ وہ نئے حالات سے نمٹنے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھے۔ صرف ایک بات سب جانتے تھے کہ اب حالات حسب سابق ہرگز نہیں رہیں گے۔ سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک کر کے سب قبائلی سرداروں سے ملاقاتیں کی، انہیں مل جل کر رہنے کی افادیت کا قائل کیا۔ پھر سب کی ایما پر انہوں نے اس نئی شہری مملکت کا سربراہ اعلیٰ بننا قبول فرمایا۔ اس کے بعد اپنی فراست اور سب کی رضامندی سے ایک دستور مرتب کیا جو دنیا کا سب سے پہلا تحریری دستور تھا۔ میرا ایمان ہے
کہ پہلی اسلامی مملکت کا یہ دستور ابد تک انسانی زندگی کی تہذیب کرتا رہے گا۔ سرکاری امور بڑھے اور نوزادہ مملکت کے مسائل نے سر اٹھایا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوج، عدلیہ، انتظامیہ، خزانہ، درس و تدریس، تجارت، خارجی امور وغیرہ کے ادارے قائم کیے اور ہر شعبے میں ایسی راہیں کشادہ فرمائیں جن میں باطنی جامعیت کے ساتھ ساتھ معاشی اور معاشرتی عدل تھا، جو ایسے متوازن تصور حیات کی عکاس تھیں کہ اس کے سامنے زندگی کا ہر متبادل تصور ہیج دکھائی دیتا تھا اور جس میں رہتی دنیا تک ہر دور کے مسائل کو سلجھانے کی صلاحیت تھی۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ زندگی کا کاروبار تو اس سے پہلے بھی جیسے تیسے گھسٹ رہا تھا، لیکن زندگی کو قرینے اور سلیقے سے گزارنے کی راہیں نکلی تو کایا ہی پلٹ گئی۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاتبوں کی ایک بڑی تعداد جمع کی اور ان کو مختلف شعبوں کے امور کی تفصیلات اور قوائف کی تحریر کا کام سپرد فرمایا۔ کچھ لوگ کاتب وحی تھے، کچھ آمدنی کا اندراج کرتے تھے کہ کس کس نے کب کب کتنی رقم یا جنس سرکاری خزانے میں جمع کرائی، مال غنیمت کتنا آیا اور کیسے کیسے خرچ ہوا۔ کچھ سرکاری خزانے سے پینشن پانے والوں کی تفصیلات کا ریکارڈ رکھتے تھے۔ ایک کاتب کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ ان بالغ لوگوں کی فہرستیں مرتب کرے جو جنگ کے لیے موزوں بھی ہیں اور ضرورت پڑنے پر فوراً جنگ کے لیے روانہ بھی ہو سکتے ہیں۔ کوئی باقاعدہ فوج تو تھی نہیں، یہی رضاکار تھے جو جنگ کی صورت میں حالات سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت مستعد رہتے تھے۔ انہیں سرکاری خزانے سے وظیفہ دیا جاتا تھا۔ امور مملکت کا بوجھ آ پڑا تو چند ہی ماہ میں ہماری تعمیر کی ہوئی مسجد ناکافی ہو گئی، کیونکہ یہ صرف ہماری جائے عبادت نہیں تھی بلکہ مدینے میں قائم ہونے والی پہلی مملکت اسلامیہ کا صدر دفتر اور تمام ملت اسلامیہ کا دینی اور سیاسی مرکز و محور بھی تھی۔ چنانچہ مسجد کی توسیع کے لیے ہم ایک بار پھر کمر بستہ ہو گئے۔ یہ توسیع اس لیے بھی ضروری تھی کہ قریبی محلوں میں جو مسلمان اپنی چھوٹی چھوٹی مساجد میں نماز ادا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز کی سعادت حاصل کرنے بہت بڑی تعداد میں ہماری مرکزی مسجد میں آنے لگے تھے۔ ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رہنے کا مسئلہ تھا۔ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ساتھ تھیں۔ ابھی تک آپ ایوب خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے مہمان تھے۔ چنانچہ مسجد میں توسیع ہوئی اور ساتھ ہی 4 حجرے تعمیر کیے گئے، ایک سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے، ایک ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے، ایک عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے جن کی رخصت کے دن قریب آ رہے تھے، اور ایک حجرہ سرکاری خزانے کے لیے جس میں سرکاری رقم اور سرکاری ملکیت کی چیزیں رکھی جاتی تھیں۔ یہ حجرہ مقفل رہتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکومت کی آمدنی اور خرچ کا حساب کتاب میرے سپرد فرمایا تھا، گویا مجھے دنیا کی پہلی اسلامی مملکت کا پہلا وزیر خزانہ بنا دیا گیا تھا۔ بہت بڑی سعادت تھی یہ مجھ غلام زادے کی کہ مجھے اتنی بڑی ذمہ داری سونپی گئی۔ مؤذن کی حیثیت سے تو میرے ساتھ میرے محترم بزرگ ابن ام مکتوم بھی تھے، لیکن اس نئے فرض منصبی میں میرا کوئی شریک کار نہیں تھا، بس سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی شامل تھی، جس سے میں اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہوتا تھا۔ شروع میں تو یہ کام مجھے بہت مشکل نظر آیا، لیکن جوں وقت گزرتا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ سے میری پریشانیاں کم ہوتی گئیں۔ ابتدا میں میری مشکل یہ تھی کہ آمدنی کے نہ ذرائع معین تھے نہ مقدار، یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ آمدنی کی صورت کب پیدا ہوگی۔ ادھر خرچ کی مدیں مقرر تھیں، یہ لکھ چھوڑنا کہ کتنی رقم وصول ہوئی، کب اور کہاں سے وصول ہوئی، کوئی مشکل کام نہیں تھا، لیکن متوقع آمدنی کا اندازہ نہیں لگ پاتا تھا، نہ یہ علم تھا کہ آمدنی کب ہوگی۔ ادھر خرچ تھے کہ رکتے ہی نہیں تھے۔ غریبوں اور محتاجوں کی امداد، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اہل صفہ کے تقریباً 80-90 حضرات کی کفالت شامل تھی۔ مختلف سرکاری امور پر مقرر کارکنوں کی تنخواہیں،
جنگ میں گرفتار ہونے والے مسلمانوں کی گلو خلاصی کے لیے رقم کی ادائیگی، بیواؤں کی خبر گیری، بے وسیلہ مقروضوں کی اعانت، مسافروں کی دیکھ بھال، سرکاری مہمانوں کی تواضع اور ان سب کے علاوہ خرچ پر وہ خرچ جو کسی خاص صورتحال میں ایسے لوگوں پر اٹھتا تھا جن کی کسی خاص وجہ سے دلجوئی منظور ہوتی تھی، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات تھے۔ پھر غزوات اور سرایہ کے اخراجات، یہی صورتحال تھی ہمارے بجٹ کی۔ زکوٰۃ کی فرضیت یعنی 9 ہجری سے قبل، اس کے بعد صورتحال بہت بہتر ہو گئی تھی کیونکہ باقاعدہ اور بروقت آمدنی کے ذرائع بن گئے تھے۔ اس سے پہلے تو یہ تھا کہ کچھ مسلمان رضاکارانہ طور پر اپنی آمدنی سے کچھ رقم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتے تھے۔ مدینے میں زیادہ تر زراعت کا کاروبار تھا، چنانچہ لوگ کبھی کبھی اپنی صوابدید پر فصلوں کا کچھ حصہ اجناس کی صورت میں دے جاتے تھے، جو مال خانے کے حجرے میں جمع کر لیا جاتا تھا۔ یہی مال خانہ میرا سرکاری دفتر تھا۔ زکوٰۃ فرض ہونے سے پہلے آمدنی کی ایک اور صورت پیدا ہو گئی تھی۔ فتوحات ہونے لگی تھیں اور مال غنیمت کا 5واں حصہ سرکاری خزانے میں آ جاتا تھا۔ کبھی خرچ آمدنی سے زیادہ ہوتا تھا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے خطبے میں یا خاص طور پر مسلمانوں کا اجلاس بلوا کر سب کو رضاکارانہ طور پر رقم جمع کرانے کی تلقین فرماتے تھے، اور اللہ کے کرم سے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اندازے سے کم رقم جمع ہوئی ہو۔ بدر، مجھے جو جیتے جی موت کے کرب سے گزر چکا ہے، کسی کی جان لینا اچھا نہیں لگتا۔ شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے شمشیر زنی کا نہ شوق دیا نہ استعداد۔ بڑی کوشش کی لیکن مبتدی کا متبدی رہا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے میرے ساتھ بہت مغز مارا، مگر میں اس فن میں کوئی مہارت حاصل نہ کر سکا۔ مد مقابل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا، آنکھوں میں اسے تولنا، اس کی قد و قامت اور قوت کا اندازہ لگانا، پھر اپنے پورے قد کا استعمال کرتے ہوئے وزن آگے کی طرف ڈال کر اس پر وار کرنا، یہ سب کچھ مجھے کبھی نہیں آیا۔ یہ سارے کام ایک ایک کر کے تو میں کچھ حد تک کر لیتا تھا، لیکن ایک ساتھ یہ سب کچھ مجھ سے نہیں ہوتا تھا۔ کبھی کچھ بھول جاتا تھا، کبھی کچھ۔ غزوہ بدر سے ایک دن پہلے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا دن مسجد کے عقب میں مجھے مشق کراتے رہے، تلوار کے وار اور ہر وار کی مناسبت سے قدموں کا استعمال سکھاتے رہے۔ میرا قدموں کا استعمال ٹھیک تھا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے، انہوں نے میرے جسم کی چستی کی تعریف کی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اپنے قد کا مناسب فائدہ اٹھاتا ہوں، مگر میرے بازو میرے قدموں کا ساتھ نہیں دے پاتے تھے۔ ویسے دل ہی دل میں ہم سب جانتے تھے کہ جنگ تو ہمیں قوت بازو سے نہیں، قوت ایمان سے لڑنی تھی۔ اسلام کے معرکوں میں ہمیں واقعی یہ محسوس ہوتا تھا کہ دشمن ہمارے سامنے موم کی طرح پگھلتا جا رہا ہے اور ہماری نگاہیں ہی اس کا پتہ پانی کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم تھا کہ جنگ جوئی میرے خون ہی میں نہیں تھی، اس لیے انہوں نے مجھے دوسرے فرائض سونپ دیے۔ میرے سپرد یہ کام تھا کہ میں فوج کے راشن کا بندوبست کروں۔ فوج کیا تھی، صرف 300 آدمی تھے، لیکن غربت کے اس دور میں 300 کی خوراک کا انتظام بھی معنی رکھتا تھا۔ مگر ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہی، اور مدینے سے بدر روانگی اور واپس مدینے آنے تک کھانے کا سارا انتظام ٹھیک رہا۔ اس عرصے میں مجھے خوراک جمع کرنے کے لیے تمام حربے استعمال کرنا پڑے۔ کسی سے مانگا، کسی سے خریدا، کسی سے ادھار لیا، کسی کو اللہ تعالیٰ کا خوف دلایا۔ یہ لوگ تو ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ ان دنوں میری حالت اس مرغی جیسی تھی جس کی نظر سے ایک دانہ بھی نہیں بچتا تھا، مگر یہ مبالغہ ہے کہ بلال نے چیوٹیوں کو بھی نہیں معاف کیا۔ جہاں ان کی قطار دیکھتا ساتھ ساتھ چل پڑتا تاکہ ان کا جمع کیا ہوا ذخیرہ بھی اٹھا لائے۔ ویسے صورتحال اس سے بہت زیادہ مختلف بھی نہیں تھی۔ بدر میں مسلمان کام ضرور آئے، مگر کسی نے بھوک سے نڈھال ہو کر شہادت نہیں پائی۔ مدینے سے روانگی سے قبل ہی ہمیں اللہ جل شانہ کی طرف سے اس کی رضا کی بشارت مل چکی تھی، اور اس نے ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں ہمارے حال پر نہیں چھوڑا۔ ہماری جنگ دفاعی تھی، محدود تھی، اور صرف اللہ کے لیے تھی، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت میں ہمیں حکم ملا تھا۔
اللہ کی راہ پر جنگ کرو ان کے خلاف جو تم سے جنگ کرتے ہیں، جنہوں نے تمہیں بے گھر کیا۔ لڑو مگر خود جنگ نہ شروع کرو، کیونکہ اللہ جنگ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور پھر جب تمہارا دشمن جنگ روک دے تو تم بھی جنگ روک دو۔ جنگ ٹھن ہی گئی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس محاذ کی بھی ایسی قیادت کی کہ بڑے بڑے عسکری ماہر ان کی حکمت عملی پر رشک کرتے ہیں۔ انہوں نے جنگ میں یہاں تک طے فرما دیا تھا کہ کون کہاں کس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ فوج کی تنظیم کی بھی ایک نئی صورت وضع کی۔ جب ہم لوگ میدان جنگ میں اترے تو ہماری فوج ایک نیا منظر پیش کر رہی تھی۔ صحرائی جنگوں میں رواج یہ تھا کہ لوگ الگ الگ چھوٹے چھوٹے دستوں کی شکل میں جنگ کرتے تھے۔ ایک دائرے میں یہاں مارکہ آرائی ہو رہی ہے تو کچھ فاصلے پر ایک دوسرے حلقے میں مد مقابل ایک دوسرے سے نبرد آزما ہیں، اور تمام دائروں میں ریت خون سے رنگی جا رہی ہے، زخمی گر رہے ہیں، لاشیں تڑپ رہی ہیں۔ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہدایت دی تھی کہ ہم سب ایک ساتھ رہیں، ایک دوسرے سے الگ نہ ہوں۔ گویا ہر شخص ایک قلعے کا حصہ بنا دیا تھا جس میں ہر ایک اپنے قریبی ساتھی کے لیے باعث تقویت تھا۔ یہی حکمت عملی ہم نے بعد کی جنگوں میں بھی نہایت کامیابی سے استعمال کی، اور ذکر صرف اس وقت اٹھائی جب اس سے انحراف کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد تھا، آج جنت تلواروں کے سائے میں ہے، آج جو شہادت پائے گا فرشتے اسے خود جنت تک لے کر جائیں گے، مگر سب شہداء کے زخم ان کے سینوں پر ہونے چاہیے، پشت پر نہیں۔ ہمیں یہ تعلیم دی گئی تھی کہ ہماری ہر جنگ اصولوں کی خاطر لڑی جائے گی، ہوائے نفس کے لیے نہیں۔ رسول اللہ نے جنگ کا دائرہ محدود کرنے کے لیے بھی قواعد مرتب فرمائے اور ان کے اعلان کے لیے میرا انتخاب فرمایا۔ سردیوں کی شام تھی اور فارس کی ہوا چل رہی تھی، موسم میں بے حد خنکی تھی۔ آج سے پہلے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی اتنا خاموش اور آپ ہی آپ میں اتنا گم نہیں دیکھا تھا۔ جب انہوں نے مجھے ہدایت دینے کے لیے پاس بلایا تو مجھے بہت آگے جھک کر ان کے الفاظ سننا پڑے تھے۔ ہدایت دے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رخصت ہو گئے۔ آج شام وہ وقت سے پہلے خیمے میں چلے گئے جہاں انہوں نے رات بہت دیر تک عبادت کی اور مسلمانوں کی فتح کے لیے دعائیں فرمائیں۔ دوسرے دن صبح میں ایک بلند مقام پر کھڑا ہو گیا۔ مدینے کے درختوں کے جھنڈ میرے پیچھے تھے اور میرے سامنے سپاہ اسلام تھی جسے اسلام کی پہلی جنگ میں شریک ہونا تھا۔ 300 نفوذ اور ان کے سامنے صحرا جدھر ہمیں کوچ کرنا تھا۔ فضا میں کوئی پرندہ نہیں تھا، ہوا ساکت تھی اور آسمان پر سفید بادل کا صرف ایک ٹکڑا تیر رہا تھا۔ میں نے بآواز بلند سب کو مخاطب کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات کا اعلان کیا۔ جو کچھ اس دن میری زبان سے ادا ہوا مجھے اس پر فخر ہے۔ جنگ کے قواعد یہ ہوں گے، کوئی کسی عورت یا بچے پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کھیت میں کام کرتے ہوئے کسی کسان پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی ضعیف آدمی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی اپاہج پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی پھلدار درخت کو نہیں کاٹے گا۔ اگر کسی سے کھانے کو کچھ لیا تو اس کی قیمت ادا کی جائے گی۔ کوئی جنگی قیدیوں کو رسیوں سے نہیں جکڑے گا، کوئی خود سوار ہو کر قیدیوں کو پیدل چلنے پر مجبور نہیں کرے گا۔ جو ہتھیار ڈال دے گا اس کے ساتھ نرمی سے پیش آیا جائے گا۔ دوبارہ تاکید ہے کہ کوئی بچوں پر ہرگز ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ بچوں کے متعلق مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مرتبہ اعلان کرنے کو فرمایا تھا۔ یہ تھی ہماری تعلیم و تنظیم۔ کل 317 آدمی جن میں 86 مہاجر تھے، خزرج کے 170 اور اوس کے 61، 70 اونٹ تھے اور صرف 2 گھوڑے۔ مکے سے جو فوج ہمارے ساتھ لڑنے آ رہی تھی اس میں 1000 آدمی، 750 اونٹ اور 100 گھوڑے تھے۔ ہم لوگوں نے درختوں کی چھالیں اپنے جسموں پر باندھ کر ڈھالوں کا کام لیا۔ ہمارے مد مقابل فولاد کے ذرہ بختر پہنے تھے۔ گھوڑوں پر سوار ہو کر حملہ آور ہوتے تو ہمیں لگتا تھا سروں پر چٹانیں منڈلا رہی ہیں، لیکن فتح ہماری ہوئی۔ یہاں میں اپنے خلاف ایک الزام کی تردید کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے ایک جنگی قیدی کو بے دردی سے قتل کر دیا۔
یہ جنگی قیدی امیہ تھا، میرا سابقہ آقا، جس نے ایک بار مجھے مار مار کر ادموا کر دیا تھا۔ یہ سب جانتے تھے کہ بلال اور امیہ کے درمیان کوئی رو رعایت نہیں تھی، جیسا کہ 12 سال پہلے امیہ اور بلال میں کوئی رو رعایت نہیں تھی۔ اسی پس منظر میں مجھ پر عائد کردہ الزام کو زیادہ ہوا ملی۔ جب جنگ بدر کا فیصلہ ہمارے حق میں ہوا تو شام خاصی گہری ہو چکی تھی۔ امیہ ہتھیار ڈالنے کی تیاری کر رہا تھا، مگر ابھی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی۔ جیسے ہی اس نے اچانک مجھے اپنے گرد کھڑے ہجوم سے باہر نکلتے دیکھا تو اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے مجھے نہایت حقارت سے غلام کہہ کر پکارا۔ مجھے چاہیے تھا کہ میں ہنس پڑتا، لیکن میں ایسا نہ کر سکا۔ امیہ کو بھی چاہیے تھا کہ وہ تلوار ہاتھ سے گرا دیتا، مگر اپنے سابق غلام کے سامنے وہ بھی ایسا نہ کر سکا۔ پھر میں نے دیکھا کہ اس نے تلوار پر مجھ پر وار کرنے کے لیے اٹھائی۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ اس کی ذرہ پیٹ پر سے کٹی ہوئی تھی، تقریباً 1 پور کے برابر چوڑی جگہ خالی تھی۔ میں نے اسی جگہ وار کیا اور وہ اوندھے منہ گر گیا۔ میرے ساتھیوں نے اسے سیدھا کیا، وہ مر چکا تھا۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ مجھ سے کیا ہو گیا ہے۔ مجھ پر ایک عجیب اضطراب کی کیفیت طاری ہو گئی۔ غلاموں کے خمیر میں ان کی گھٹی میں یہ بات پڑی ہوتی ہے کہ اپنے آقا پر کبھی مدافعت میں بھی ہاتھ نہ اٹھانا۔ اس وقت میرا سابق آقا زمین پر پڑا تھا اور میری تلوار سے اس کا خون ٹپک رہا تھا۔ اس وقت سے آج تک میں نے کئی راتیں سوچتے سوچتے گزاری ہیں کہ بلال، کیا تو نے اس سے بدلہ لیا تھا جو اللہ کی طرف سے تجھ پر جائز نہیں تھا؟ کیا تو نے جان بوجھ کر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صریح حکم کی خلاف ورزی کی کہ ہتھیار ڈالنے والوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا؟ کیا تیرے پاس اس کے قتل کا کوئی جواز تھا؟ کیا تجھے بدلہ لینے کی اجازت تھی؟ وہ اس وقت جنگی قیدی تھا یا ہتھیاروں سے لیس ایک مخالف؟ اس نے تجھ پر پہلے ہاتھ اٹھایا تھا یا تو نے حفظ ما تقدم کے طور پر اس پر پہلے وار کر دیا تھا؟ تو غصے میں بہک جانے کا قصوروار تھا یا اس کے غصے کی وجہ سے مدافعت پر مجبور ایک بے قصور؟ تیری تلوار نے اس دن اس کی زندگی کا فیصلہ کیا تھا یا تیرے اپنے مستقبل کا؟ امیہ کی لاش کے گرد کھڑے دوستوں نے مجھے مبارکباد دی، لیکن وہ صحیح صورتحال کے شاہد نہیں تھے۔ موقع کی صرف 2 ہی شہادتیں تھیں، میں اور امیہ۔ احد میں ہمیں معلوم ہوا کہ جنگ ایک ہنڈولہ ہے جو کبھی اوپر لے جاتا ہے، کبھی نیچے لے آتا ہے۔ جنگ میں یہ فیصلہ نہیں ہوتا کہ کون جیتا ہے کون ہارا ہے، بلکہ یہ کہ اس سے پہلے کیا ہوا اور اس کے بعد کیا ہوا۔ احد میں وہ جیت گئے، وہ کھڑے رہے اور ہم گھبرائے ہوئے، پریشان، خوفزدہ، اپنی جانیں بچانے کے لیے تتر بتر ہو گئے۔ وہ جیت گئے تھے، لیکن اپنی فتح کی خوشی میں انہوں نے کیا کیا؟ احد کے پتھریلے خارزار میں اپنی فتح کا نعرہ لگانے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اسی میدان میں اپنے لیے جہنم کی فصل بوئی۔ انہوں نے لاشوں کی بے حرمتی کی، ان کو برہنہ کیا، ان کے اعضاء کاٹے، ان کے ناک کان کاٹ کر گلے کے ہار بنائے۔ لیکن ایسا کیوں کیا انہوں نے؟ لاشوں کی بے حرمتی سے انہیں کیا حاصل ہوا؟ ان کے اعضاء کاٹ کے انہوں نے کیا پایا؟ میں نے سنا ہے ٹرائے میں ایک مرتبہ ایچیلز نے اپنے دشمن کی لاش کو گھوڑے کے ساتھ باندھ کر کھنچوایا تھا۔ ایسا کیوں کرتے ہیں لوگ؟ میری عقل کام نہیں کرتی۔ شاید وہ سمجھتے ہوں کہ لاشوں کو مسخ کر کے وہ دوسروں کو عبرت سکھاتے ہیں، شاید انہیں خوف ہو۔ میرا یہ خیال ہے کہ ہر جنگ کے بعد آخری فیصلہ جیتنے ہارنے والے نہیں بلکہ مرنے والے کرتے ہیں۔ جنگ میں کسی کی ہار جیت نہیں ہوتی، صرف موت کی فتح ہوتی ہے اور آخری قہقہا وہی لگاتی ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ یہ ہمارا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ تھا۔ قرآن کی 3 سورت آل عمران کی آیت 166 میں صاف آیا ہے کہ اللہ نے ہمیں احد میں اس لیے شکست دلائی کہ وہ ہماری آزمائش چاہتا تھا، اور جو مصیبت تم پر اس روز پڑی جب دونوں گروہ باہم مقابل ہوئے، وہ اللہ کی مشیت سے ہوئی تاکہ اللہ مومنین کو جان لے۔ بدر کی فتح نے ہمیں ولولہ عطا کیا، احد کی شکست نے ہمیں سنجیدگی بخشی۔ ہم نے واقعی اپنی صفیں بہت جلد توڑ دی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں پکارتے رہے اور ہم سراسیمگی کے عالم میں ادھر ادھر بھاگتے رہے۔
کتاب بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا پارٹ 12 صفحہ نمبر 226 پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ بقیہ کتاب پارٹ نمبر 13 صفحہ نمبر 226 سے سماعت فرمائیے۔